سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ پاکستان میں عرصہ دراز سے جو وہاں پہ ظلم و ستم احمدیوں پہ ہو رہا ہے، اور میں نے اس کے لیے کئی پروگرام کیے، مجھے خود یاد نہیں۔ ہم نے جو وہاں پہ کرسچن ان کے لیے بھی کیے، ہندوؤں کے لیے بھی کیے۔ پاکستان میں یہ نہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، بڑی تعداد میں اچھے لوگ ہیں۔ ایک بیان میری نظر سے گزرا مبشر زیدی صاحب کا، بڑے اچھے انسان ہے وہ بھی، اور اس بیان کے مطابق میں ابھی آپ سے بات چیت کروں گا۔ انہوں نے احمدیوں کے متعلق ایک ایسی آواز اٹھائی کہ جو کچھ طریقے لبیک علیہ کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اگر انہیں نہ روکا گیا تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے۔ اس طرح جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی، اور بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں ہمارے لیے کوئی ایسے بیانات جاری نہ ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی توہین مذہب نہ لگ جائے۔ اور اسی وجہ سے جب آپ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو آپ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ آپ بھی جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں جو احمدی ہیں وہ جیلوں میں، کراچی ہے، لاہور ہے، اور بھی کئی جگہ پہ، تو اندازہ لگائیں، کئی تو رمضان میں بھی روزے انہوں نے میرا جیل میں رکھے، اور مذہبی نفرت کا ایسا وہاں پہ درس دیا جاتا ہے۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے، جس طرح یہ مبشر زیدی صاحب کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ جب اس طرح کے بیانات کوئی دیتا ہے تو ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں بیانات دینے، تحریک لبیک علیہ۔ ان کو گورنمنٹ کے لیے روکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ گورنمنٹ کے گلے میں پڑیں گے، گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل پیدا کرے تو وہ 1 منٹ لگاتے ہیں۔ وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن گورنمنٹ کیوں نہیں روک پائی ابھی تک، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اور ایسے لوگ جو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو آواز اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا پہ بھی، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، عدل کا ساتھ دینا چاہیے، عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ سوال لکھتے ہیں، بے شمار ہمارے کامنٹس میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ کبھی غور کرے، کبھی اپنے بڑے بوڑھے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد احمدیوں کا کیا وہاں پہ رول تھا۔ پہلے وزیر خارجہ بھی احمدی تھے اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے، تو ظاہر ہے قائد اعظم نے تو اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کی اور انہیں وزیر خارجہ بنا دیا۔ پھر ان کی جو خدمات ہیں سر ظفر اللہ خان کی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پھر وزیر خزانہ بھی احمدی رہے، پھر جرنیل بھی احمدی رہے۔ لیکن مصیبت اب یہ ہے کہ ایسے جو حقائق ہیں ان کو کتابوں سے بھی غائب کر دیا گیا، اور ان علماء کے ڈر اور خوف سے لوگ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک چلتا رہے، لیکن جو اچھے صحافی ہیں پاکستان میں بڑی مشکل سے ملیں گے، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ بھی نہیں آواز اٹھاتے، اور جب وہ کوئی بات کر بھی لے تو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی، پھر ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ جاتی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان سب کے حقوق جو ہیں جب تک آپ برابر نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ پاکستان میں ایسے تمام قوانین ختم نہیں کریں گے غیر ضروری، اور جو یہ 73 کا آئین کی بات کرتے یا 74 میں جو قوانین بنائے گئے یا اظہار آرڈیننس بنائے، اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ بے شمار بے گناہ لوگ قتل کروائے گئے۔ ان میں کرسچن بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں اور بھی لوگ ہیں، احمدی بھی ہیں۔ احمدی جو ہے ان کے اوپر کیس بھی بنائے گئے۔ اب تو صرف یہ نہیں کہ احمدیوں کے اوپر کیس بن رہے، یہ توہین مذہب کے جو جھوٹے کیس ہیں، اور جو یہ مافیا ہے، بڑی تعداد میں نوجوان لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ جیلوں میں جا چکے ہیں۔ اور اس پر جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہاں پہ عدل کا جنازہ نکالا جاتا ہے، انصاف کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اگر کوئی بات کر لیتا ہے۔ یہ جو اقلیت لفظ ہے یہ آئین میں
کسی ملک میں آپ کو مجھے نہیں لگتا نظر آتا یہ جو ترقی یافتہ ممالک، وہ زبانی کہتے ہوں گے کہ اقلیت ہے، کم ہے، چلیں جی میجورٹی میں کم ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آئین میں لکھا ہو، عدالتوں میں قوانین اور ہوں، اور اداروں میں ان کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہو، مگر ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اتنی ریاست مضبوط ہونے کے باوجود اپنے شہریوں کو تحفظ کیوں نہیں دے پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اتنی ریاست کمزور ہے اور ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ میرا اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی سوال ہے، شہباز شریف سے بھی سوال ہے، اور بھی جو بھی طاقت میں لوگ ہیں ان سے یہ میرا سوال ہے۔ آپ اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے، اور اس وقت پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے۔ تو مبشر زیدی جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ان کو بیانات دینے چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ کل کو اچھا یہ نہیں کہ وہاں پہ احمدیوں پہ جھوٹے کیس بنا کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آپ کے لوگ بھی تو اندر جا رہے ہیں نا۔ اگر آپ کے بچے کل کو یہ جھوٹے کیس جو جس طرح ان کے اوپر بنائے جاتے اس طرح بنا کے تو جیلوں میں ڈال دیے تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ غلط قوانین، جو چیز غلط ہے اسے غلط ماننا پڑے گا آپ کو، ورنہ یہ جو آگ ملک میں لگائی ہوئی ہے مذہب کی، یہ سب کو لپیٹ میں لے لے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ آپ کے بچے بچیں گے نہ دوسروں کے بچے بچیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بھی بے گناہ جو قیدی ہیں وہاں پہ یا جتنے بھی ہیں، اتنا بڑا ظلم ہے، یا کسی بے گناہ کو جس طرح پچھلے دنوں 2 قتل کے واقعات ہوئے، دونوں کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کی گئی، اور دونوں آپ کو بھی پتا کرسچن تھے، اس کے لیے لوگ سڑکوں بھی آئے اور لوگوں نے اپنے مطالبات بھی رکھے، مگر اس کے باوجود وہاں پہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتے، اور آئے دن اس نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ حکومت کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں، اگر کوئی آپ وہ اپنی وزیر اعلیٰ کی توہین کر دے تو پکڑ کے لے جائیں، مگر ان کو اگر آپ دیکھیں یہ مذہبی طور پر جو نفرت پھیلا رہے ہیں تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جناب اپنے آپ کو بدلیں اس سے پہلے کہ اور بھی عذاب آپ کے اوپر ایسے نازل ہو جائیں جس سے آپ پہلے نہیں نکل پا رہے، اور مزید ملک میں مشکلات بنے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ تحریک لبیک جو ہے اس کو پٹا ڈالے، کنٹرول کرے، اور کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی کو بھی کوئی تکلیف دیں، اور ان کو سمجھ آنی چاہیے جب ان کو سزا دیں گے کوئی 10 20 100 بندے کو لوگوں کے گھر لوٹ مار کرنے کے، یا لوگوں پہ جھوٹے صرف اتنی رکھ دیں کہ جس نے جھوٹی ایف آئی آر درج کیا ہے اس کے سزائے موت دی جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں کتنی ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہاں، 2 4 کو لٹکائے جھوٹوں کو، ایک بھی بندے نے آ کے ایف آئی آر درج نہیں کرنی، ان کو پتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جناب یہ مختصر سا میرا میسج ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور 7 دراز سے عمریں گزر گئی، نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی مذہبی لحاظ سے، نہ کبھی کسی نے ہماری رکاوٹ اس میں عبادت میں رکاوٹ ڈالی، نہ کسی نے کوئی پابندی لگائی، نہ کوئی ایسی بات ہوئی، ہمیشہ عزت احترام کی نظر سے لوگوں نے دیکھا، ہم نے بھی لوگوں کی عزت کی، اور یہ ہے اصل میں جو انسانیت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور پروگرام بھی دیکھتے رہے، ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوگا، کسی نے کوئی کال شال کرنی ہو، میسج کرنا ہو۔ آج وہ اچانک میں آفس میں ہی تھا، ایک کال آ گئی پاکستان سے، وہ کہنے لگی خاتون کہ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ آپ فون اٹھا لیں گے، بڑی خوشی ہوئی بات سن کے، پھر کہتی میرے کوئی ماموں ہے ان سے بھی بات کرے، تو مجھے بھی خوشی ہوئی، ویسے تو ہم کال نہیں لیتے اتنی جلدی، ویسے ہی اچانک ہی یہ سب کچھ ہوا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم بہت اچھے طریقے سے آپ کے پروگرام سنتے ہیں، سارے پروگرام سنتے ہیں، تو یہ شاید سیالکوٹ کا کوئی علاقہ تھا مجھے جہاں تک یاد ہے۔
تو جناب آپ بھی ہمیں کوئی میسیج کرنا چاہیے، اچھا سا میسیج، تو ضرور ہم جواب دیں گے. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، اٹلی بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں ہمارے، اور وہاں کے کیا مسائل ہیں مکمل تو نہیں ہم بتائیں گے. ہمارے ایک دوست سے پچھلے دنوں اٹلی گئے تھے اور کل ہی واپس آئے ہیں. ان سے پوچھے کہ کیا حالات دیکھے، کچھ پاکستانی ملے. سر بتائیے، کوئی ملاقات ہوئی وہاں پاکستانیوں کے ساتھ؟ السلام علیکم. جی ہاں، مختلف پاکستانیوں سے وہاں ملاقاتیں ہوئیں اور اچھی رہیں. کیا حالات تھے ان کے وہاں زندگی کے؟ دیکھیے، اٹلی ایک بڑا اچھا ملک ہے. یہ ایک بڑا تاریخی ملک ہے. مطلب یہ روم جو ہے، ان کے بڑے شہروں میں روم ہے، نیپلز ہے، وینس ہے، بولونیا ہے، مختلف شہر ہے. بہت بڑا ملک ہے. سمندر کے ساتھ اس کے ساحل بھی لگتے ہیں. بڑا تاریخی. آپ کون سے شہر میں گئے؟ میں بولونیا میں گیا تھا. ان کا بڑا تاریخی شہر اور وہ بہت قدیم یونیورسٹی وہاں کی ہے، بولونیا کی. تو کیسا رہا دورہ؟ آپ کتنے دن وہاں پہ رہے سر؟ میں تقریباً 3 دن وہاں بولونیا کیا گیا تھا. مصروفیت تھی بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. ہاں، وہاں اصل میں مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا کہ وہاں بچوں کا ایک کتاب میلہ ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کتاب میلہ ہوتا ہے اور سالانہ ہوتا ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے مجھے شوق تھا کہ کتابوں کا میلہ دیکھا جائے اٹلی میں. تو وہ اس کے لیے میں گیا تھا. تو کتنے لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوئی؟ تقریباً پاکستانی کس قسم کے لوگ تھے جن سے ملاقات ہوئی؟ بزنس مین تھے، کام کرنے والے تھے، کون تھے؟ نہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی. مطلب میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جب میں بولونیا پہنچا، جب رینٹ کار لے رہا تھا تو وہیں میری 3 پاکستانیوں سے ملاقات ہو گئی. وہ پھر وہاں جو تھے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، 3 پاکستانی تھے اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی رینٹ کی گاڑی لے کے کہیں اور جانا چاہ رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ امیزون کی ڈیلیوریاں کرتے ہیں، یہ ڈیلیوری کا وہ کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بڑا اچھا ہے. وہ کچھ پرانے تھے، 3-4 سال سے تھے، کچھ اسٹوڈنٹ تھے اور اس طرح تھا. تو اچھے ملاقات. پھر میں نے رینٹ کی گاڑی لی، پھر میں بک فیئر کی طرف چلا گیا تھا. وہاں جو تھا پاکستان کے 2 سٹینڈ تھے. ایک لبرٹی بکس کا تھا، ایک پروگریسو جو تھے پروگریسو ایجنسیز پاکستان کے 2 یہ ٹاپ کے بک سیلرز ہیں، ان کے سٹینڈ تھے. وہ انٹرنیشنل سیکشن میں تھے. وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات ہوئی. پاکستان کی نمائندگی انہوں نے کی، کیونکہ یہاں اصل میں یورپ میں آنا اس طرح سٹینڈز لگانا بڑا مشکل کام ہے. اس کی بڑی فیسیں، ٹکٹیں ہیں اور یہ وہ بڑے خرچے ہوتے ہیں. مگر اس میں یہ ہوا تھا کہ اٹالین گورنمنٹ نے پھر بعد میں نے جب معلومات کی، میں پھر بک فیئر کی جو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں ان سے بھی میں ملا، جو انچارج تھی پورے بک فیئر کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر سال مختلف ممالک سے ہم لوگوں کو اپنے خرچ پہ بلاتے ہیں. اس سال ہم نے 44 ممالک کے لوگوں کو بلایا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ یہ سلیکشن کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اسکاؤٹنگ کرتے ہیں، مگر زیادہ تر جو اٹالین ایمبیسیز پوری دنیا میں ہوتی ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈ. تو پاکستان میں اس طرح انہوں نے وہ اٹالین ایمبیسی جو پاکستان میں ان کو کہا، اور انہوں نے پھر بک سیلرز اچھے ڈھونڈ کے وہ پبلشرز اور ان کو پھر وہ لے کے آ گئے. اچھا، یہ بتائیے مگر اس میں یہ تھا کہ سارا خرچ اٹالین گورنمنٹ نے اٹھایا تھا. مطلب یہ جو 44 ممالک کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا. لیکن وہ جو پاکستانی آئے وہ واپس چلے جائیں گے وہاں سے؟ ہاں، وہ تو اسی دن، وہ جس دن ختم ہو اس سے اگلے دن وہ واپس جا رہے تھے. وہ تو بڑے اسٹیبلش برانڈ تھے، وہ تو بڑے اسٹیبلش برانڈ تھے. وہ تو آئے تھے صرف. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ہماری یہ ہوسٹس وغیرہ بھی ادھر. نہیں، کتابیں والے ایسا نہیں کرتے. کتابوں والے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. وہ تو یہ فٹ بال ٹیم اور ہاکی ٹیم یہ بھاگ جاتے ہیں، کتابوں والے نہیں بھاگتے. اچھا، ویسے کیا حالات تھے؟ کھانے پینا سستا تھا، مہنگا تھا، رہنا سہنا، ہوٹل؟ 2-3 چیزوں کا مجھے وہاں تجربہ ہوا جو بڑا حیرت انگیز ہوا، بلکہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. دیکھیں، مجھے وہاں کوئی مرسڈیز گاڑی، کوئی لینڈ کروزر اور اس طرح کی یہ SUV گاڑی نہیں نظر آئی. یہ 7 سیٹر نظر نہیں آئی. میں بڑا حیران ہوا. اچھا، مجھے چونکہ وہ ہوٹل جو ایئر بی این بی میں تھا، کیونکہ میرے وہ فلائٹ کچھ ہو گئی، تو ایئر بی این بی کا جو ہوٹل میں نے پکڑا تھا وہ مجھے اس میں بولونیا میں بڑا مہنگا آ رہا تھا. بولونیا میں وہ تقریباً 100، 200، 300، 400 یورو تک کا بھی آ رہا تھا. تو پھر میں نے وہ دیکھا کہ گاڑی تو میرے پاس، پھر میں نے یہ شہر سے باہر کوئی 50 کلومیٹر باہر ایک جگہ ڈھونڈی. وہاں مجھے کوئی 30-40 یورو کا وہ ہوٹل مل گیا تھا. تو خیر وہاں پھر میں ٹھہرا. تو ادھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کی ایک تو یہ بڑی گاڑیاں نہیں رکھتے، روڈیں ان کی چھوٹی ہوتی ہیں،
اور گاڑی یہ فیٹ ہوتی ہے، جس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں سوزوکی ایف ایکس ہو گئی یا مہران ہو گئی نا، اس طرح کی گاڑیاں وہ رکھتے ہیں، چھوٹی گاڑی رکھتے ہیں، فیٹ اور یہ ان کے اپنے برانڈ، اور چھوٹی گاڑی رکھتے ہیں، مختصر گاڑی رکھتے ہیں. کھیتی باڑی چل رہی تھی، سارا گرین تھا. تو وہاں پھر مجھے یہ پتا چلا کہ، اور اچھے اٹالین لوگ کے بارے میں مجھے پھر بعد میں پاکستان کے، یہ بڑے فٹ ہوتے ہیں، یا ہماری طرح کھابے شابے یہ طرح نہیں کرتے. اٹالین لوگ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. جو کھیتوں میں ہمارے کافی پاکستانی انڈین لڑکے لڑکیاں بھی کام کرتے، اس میں بھی ہم آتے ہیں، مگر اٹالین لوگ فٹ ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے اپنے ملک میں، کرائے پہ رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. ملک اتنا مہنگا نہیں ہے، مطلب سستا ایک طرح سے ہے. آرگنائز ملک ہے، پولیس کا کنٹرول ہے، مطلب کچھ چوری چکاری جرم مطلب کم ہوتے ہیں. ہاں یہ ٹورسٹ علاقوں میں گاڑیوں کی شیشے میشے توڑ کے لیپ ٹاپ یا موبائل چوری ہو جاتے، وہ ایک الگ وہ ہے. مگر باقی لوگ اچھے ہیں، ملنسار ہے، لوگوں کو بلایا ہوا ہے، لوگ وہاں کام کرتے، امیگریشن ان کی کھلی ہوئی ہے. مگر اچھا بچے ان کے کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ امیگریشن کو بلاتے ہیں. جیسے لینڈ لارڈ ہے جو ان کا، وہ ہم کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، زمیندار ہے. اب زمیندار کو لوگ چاہیے، مگر ادھر میں نے سوچا کہ ادھر جو ہے نا ایک ایکسپلوٹیشن، اور ایکسپلوٹیشن یہ ہوتی ہے کہ زمیندار کو ہمارے پاکستانی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لیبر دیں گے ٹھیکے پہ، تو وہاں اس کی وہ جو بیس ہوتا ہے وہاں ٹھہرتے نہیں. وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ گاڑی میں، وین میں 8-10 پاکستانیوں کو پکڑ ڈھونڈتا ہے، وہ صبح ڈراپ کرتا ہے، شام کو لے آتا ہے. وہ اٹالین سے 12 یا 13 یورو پر فی گھنٹہ چارج کرتا ہے، ان پاکستانی کو 5, 6, 7 یورو دیتا ہے. تو وہ ایک استحصال چل رہا ہے. مگر وہاں جو ہے بیسیکلی اگر آپ کوئی جرم نہیں کرتے یا کوئی مسئلہ نہیں ڈالتے تو آپ کو نہیں پکڑتے. جرم تو کوئی بھی نہیں، وہ نہیں پکڑتی امیگریشن نہیں. جس طرح بھی آج کل آپ دیکھیں امریکہ میں پکڑ دھکڑ ہے، یو کے میں پکڑ دھکڑ ہے. یو کے میں آپ اسٹیشن میں، لنڈن میں آپ نے دیکھا ہوگا پولیس کے ناکے لگے ہوتے، کبھی کبھی اسٹیشنوں سے آپ باہر جائیں تو لوگوں سے ان کے کاغذ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ کیا امریکہ میں بھی یہ پکڑ دھکڑ نیو یارک میں ہو رہی ہے، ادھر نہیں ہے. ادھر اٹلی میں یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہے. کھانے پینے کا مسئلہ تو نہیں بنا حلال فوڈ کا؟ کھانے پینے کا یہ کہ وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہاں سور کا استعمال بہت ہے، تو اٹالین کھانے ہم نے کبھی بھی نہیں کھائے، نہ ہم کھاتے ہیں. تو وہ خطرہ پر وہ ادھر حلال، یہ عموماً ٹرکش جو ہیں ترکوں کے یہ حلال فوڈ کے تھے، ادھر حلال تھا، جہاں ان کے یہ جیسے شاورمے، کباب، چکن اور یہ وہ ترکی تھے. ایک پاکستانی ریسٹورینٹ تھا گجرانوالہ، وہاں میں جا نہیں سکا، وہ مجھ سے مس ہو گیا تھا، یا وہ دور تھا، یا وہ پارکنگ کا کوئی گجرانوالہ کوئی پاکستانی کچھ ریسٹورینٹ ہے گجرانوالہ کے نام سے، ایک ریسٹورینٹ کا میں نے سنا تھا. ایک باجوہ اسٹور بھی تھا، وہ بھی میں نہیں دیکھ سکا. وہاں ہر پاکستان کی ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے باجوہ اسٹور. تو مطلب پاکستانی وہاں بڑے اچھے ہیں، خوش ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں لڑکے لڑکیاں بھی کام کرتے ہیں. وہ اس میں پاکستانی بھی ہیں، انڈین، سری لنکن، بنگلہ دیشی، یہ بھی بچیاں وہاں کھیتوں میں لگی ہوئی. یہ ینگ لوگوں کا کام ہے. اور باقی جو بڑے ہیں وہ پھر یہ اوبر ایٹس، ڈیلیورو، یہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. ہماری یہ اصل میں پہلی نسل ہے. دوسری نسل فرق کیا نظر آیا آپ کو؟ یہاں آپ مختلف ممالک میں پھرتے، یورپ کے، جرمنی بھی جاتے ہیں، انگلینڈ بھی، اور بھی کئی جگہ پہ، تو فرق کیا نظر آیا؟ اٹالین زبان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، لوگ سیکھ لیتے ہیں. امیگریشن وہاں کی ریلیکس ہے، اگر وہاں پہنچ گئے تو 5 سال 10 سال بعد وہ پیپر بن جاتے ہیں. اور وہاں مطلب اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ وہ مافیا سٹائل کا ملک ہے. مافیا سٹائل کا ملک یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں پیسے دے دلا کے ہر کام ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے کہ اٹلی میں بھی پیسے دے دلا کے ہر قسم کا کام کیا جا سکتا ہے. مطلب وہ پاکستان جیسا ہی ہے. ویدر کیسا؟ موسم بڑا اچھا تھا. میں جب گیا تھا تو گرم تھا، پر وہاں سنا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، برف ایسی نہیں پڑتی، پر وہ کھیتی باڑی کے لیے بہترین تھا. ہاں صاحب، آخر پہ یہ بتائیے کہ 3 دن میں کتنا خرچہ ہوا جس سے آپ نے وہ کوئی جو بھی اپنا پروگرام تھا وہ مکمل کیا ٹکٹ کے علاوہ؟ ٹکٹ تو تقریباً 250-300 پاؤنڈ کا تھا ریٹرن. ہاں وہ میں نے لیٹ لیا تھا، پہلے لے لیتا تو آدھی قیمت میں ہوتا. اور اس کے ساتھ ہوٹل تقریباً 30-40 پاؤنڈ پر دن کا پڑا. رینٹ کار گاڑی بھی 20-25 پاؤنڈ دن کی پڑی. پیٹرول وہاں سنیں مہنگا ہے. ایک دوست سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب سے وہاں کہیں گھومتے ہوئے، کہتے میں جرمنی سے آیا ہوں. ایسے ہی پوچھا تو یار پیٹرول جرمنی میں سستا ہے، اٹلی میں مہنگا ہے، یہ انہوں نے کہا. تو یہ آخر پہ بتائیں کہ رہنے کے لحاظ سے آپ کو اچھا لگا ملک؟
نہیں ملک تو بڑا اچھا ہے. ہاں ایک چیز بڑی عجیب و غریب مجھے نظر آئی, ایک تو روڈیں ان کی چھوٹی تھیں, اور دوسرا وہ جو گاؤں میں, کیونکہ ہوٹل جو میں نے پکڑے تھے وہ سستے تھے تو وہ شہر سے باہر تھے, تو وہ جو ان کی پلیا ہوتی ہے نا, جو یہ جس پہ روڈ ہوتی ہے وہ اوپر ہوتا ہے, وہ مطلب 3-4 فٹ اوپر ہوتا ہے اور کھیت نیچے ہوتا ہے. پاکستان میں کھیت اور روڈ ایک ہی ہوتا ہے. تو میں نے وہاں ایک دو دوستوں سے بات کی تو بڑے خطرناک ہے, کہتے کیا مطلب, میں نے کہا رات کو کوئی جا رہا ہے فرسٹ ٹائم جا رہا ہے, جیسے ہم جی پی ایس پہ جاتے ہیں تو اس کو اندازہ نہیں ہو ٹرن لیفٹ یا رائٹ ہوتا تو لڑک جائے گا تو نیچے گر جائے گا. کہتے ہیں ہاں یہ واقعات ہو سکتے ہیں. وہ روڈیں انہوں نے آئی تھنک سیلاب سے بچنے کی خاطر یا پولوشن کی وجہ انہوں نے وہ روڈیں ذرا 3-4 فٹ اوپر رکھی ہیں. ایسے کلین تھا ملک, ہاں بڑا نیٹ اینڈ کلین, یورپین بڑے صاف ہوتے ہیں. ہاں کچھ بھکاری نظر آئے تھے مجھے جب میں وہ سٹی سینٹر بلونیا میں گیا تھا. ان کا پرانا وہ ایک میدان ٹائپ ہے, ادھر وہ میلے ٹھیلے لگتے تو 3-4 بھکاری, مجھے یہی تھا کہ مجھے بھکاری نظر نہیں آئے. وہ بھکاری کو دیکھتے تو وہ تو ایک بھکاری نظر آ گیا. ایک بھکارن کی میں نے تصویر لی تو وہ گالیاں دینے لگ گئی, وہ برا بھلا کہ میری تصویر نہ لو. ارے بھائی تم بھیک مانگتے ہو تو بھکارن ہو نا, ہم تو, میں دوستوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس کی تصویر کی ہے. یہ اٹلی میں بھی بھکاری ہوتے ہیں. مطلب یہ آپ بھکاری کیوں ڈھونڈ رہے تھے, آپ بک اسٹال پہ گئے تھے نہیں, ہم دیکھنا چاہ کے وہاں کے بھکاری کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو پھر پاکستان کی بھکاریوں سے کوئی مختلف نظر آئے؟ بس وہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں, بس وہ بھکارن تھی, اس کو بڑی آگ بگولا ہو گئی کہ مجھے گالیاں دینے لگی کہ تم میری تصویر لی, یہ لیا وہ لیا. میں نے کیا گاما تھا, وہ اٹیلین میں کچھ ہم خس خس کر رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا کہہ رہی تھی, پتہ نہیں چلا, میں اس کو مٹی پائی. مگر میرا یہ مشورہ ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو آنا چاہتے ہیں, لیگل طریقہ لیں, لیگل طریقے سے آئیں. جیسے میرے خیال میں اگر وہاں پاکستانی یا اٹیلین پاکستانی وہاں کمپنیاں بنائے تو وہاں یہ لیبر کا بڑا کام ہو سکتی ہے. کھیتوں میں بہت, کیونکہ اٹیلین جو ہے وہ یہ کھیتوں میں کام نہیں کرے گا, لینڈ لارڈ جو ہے کھیتوں میں, تو کھیتوں میں بڑا کام ہے. تو پاکستانی کو چاہیے جو کھیتوں میں کام کر سکتے ہیں وہ وہاں کھیتوں میں کام کرے, کمپنی کے تھرو لیگلی جائیں. ہمارا یہی ہے کہ ان ملکوں میں آپ جائیں تو لیگل جائیں, انلیگل طریقوں سے نہ جائیں. جہاں رہائش لی بریک فاسٹ بھی ساتھ تھا, ناشتہ تھا ساتھ؟ نہیں, وہ ایئر بی این بی تھا, وہ تو گھر میں وہ ہوتا ہے, اس میں ناشتہ نہیں تھا. 30 یورو میں, 30 سے 40 یورو میں. ہاں پر وہ باہر تھے, وہ یاد رکھیں, وہ شاید وہ جی پی ایس پر ہی آپ گاڑی میں پہنچ سکتے, ٹیکسی میں بہت خرچہ ہو جاتا اگر وہ کوئی زیادہ, کیونکہ باہر تھا, 40-50 کلومیٹر باہر تھا. چلے جی, یہ ہمارے دوست گئے ہوئے تھے, کسی نے سیر کے لیے جانا ہے, وہ تو آپ کے لیے یہ انفارمیشن تھی, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے 9 ٹی وی انٹرنیشنل کو وقت دیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.